الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ میں ان کا مختصر مفہوم عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین حق کی جو بات علم میں آئے، سمجھ میں آئے، اللہ پاک عمل کی توفیق سے بھی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے انسانی سوسائٹی میں، ماحول میں جو مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان کے حوالے سے اپنا ایک ضابطہ بیان۔ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، شخصی طور پر بھی، قومی طور پر بھی، علاقائی طور پر بھی، دنیا بھر کے حوالے سے بھی وقتاً فوقتاً مصیبتیں آتی ہیں، انسانوں کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ یہ کائنات کا کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف پتہ بھی نہیں ہلتا، ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں بیدہ ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں، بیدہ، پورا نظام اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ جو چاہے کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے میں، سماج میں جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے بارے میں اپنا ضابطہ بیان کیا۔ میں کیا کرتا ہوں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، اور میرا ضابطہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں،
لیکن ہر چیز کا ایک ضابطہ بنایا اس نے. ضابطے کے بغیر کچھ نہیں. جو ضابطہ بنایا اس کے مطابق چلتا. مثال کے طور پر میں صرف مثال کے طور پر کہ اللہ پاک ضابطے کے خلاف نہیں کرتا. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, انسان پیش ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں کس نے کیا کیا ہے. اس کی قدرت اور علم سے کچھ نہیں باہر ہے, پتہ تو ہے. لیکن وہاں دعویٰ بھی ہوگا, انکار بھی ہوگا, گواہ بھی ہوں گے, جرح بھی ہوگی, سب کچھ ضابطہ وہ ہے. اللہ نہیں کہ مجھے پتہ ہے یار, نا, اللہ پاک بھی اس بات پہ فیصلہ نہیں کرے گا مجھے پتہ ہے کیا کیا ہے. نا, فیصلہ کس پر ہوگا؟ رپورٹوں پر, گواہیوں پر, جرح پر, سفارشوں پر, شفاعتوں پر. ایک ہے قدرت, ایک ہے ضابطہ. قدرت کا دائرہ الگ ہے, ضابطے کا دائرہ الگ ہے. میں نے صرف ایک مثال دی ہے. اللہ پاک کوئی بات اپنے ضابطے کے خلاف نہیں کرتا وہی ہے جو طے کر رکھا ہے. اور یہ اعلان کیا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے قانون اور ضابطے میں کوئی تبدیل بھی تمہیں نہیں ملے گی اور کوئی لچک بھی نہیں ملے گی. اللہ پاک اپنے ضابطے کے خلاف نہیں کرتا, کر سب کچھ سکتا ہے. لیکن قرآن پاک میں بعد یہ اعلان کرو, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کے کسی ضابطے میں تم تبدیلی نہیں دیکھو گے. ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے کسی ضابطے میں لچک نہیں دیکھو گے. ہم تو بہت کچھ کر لیتے, میرا ریلیکس آف رولس, اور لیکن تو ہر چیز ہو جاتی ہے. اس میں اس کے ریلیکس آف رول بھی نہیں ہے, جو ہے وہ ہے, وہی ہونا ہے. خیر, یہ مصیبتوں کا ضابطہ بیان فرمایا کہ مصیبتیں کیوں ہوتی ہیں. قرآن پاک کی آیت کریمہ تین باتیں فرمائی. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے تمہاری کسی حرکت کا نتیجہ. فبما کسبت ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کی کمائی, تمہاری کسی حرکت کا نتیجہ, میری طرف سے نہیں. اللہ پاک دوسرے لفظوں میں کوئی مصیبت میری طرف سے نہیں آتی, تمہاری کسی حرکت کا نتیجہ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. اور بڑی مصیبتیں تو بڑی مصیبت. انسان بیمار ہوا ہے, ایک بیمار کی بیماری کی تشخیص جب ڈاکٹر یا حکیم کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کیوں بیمار ہوا ہے, اور پیچھے کوئی اپنی غلطی ہوگی. کسی بھی بیوی بیمار ہوا ہے, اس کو پیٹ درد ہے یا اس کو کینسر ہے, خدا نہ کرے کسی کو ہوتا ہے, کوئی بیماری ہے, سر کی ہے, جگر کی ہے, دل کی ہے, سینکڑوں بیماریاں ہیں. بیمار کو ڈاکٹر نے چیک کیا, حکیم نے چیک کیا, ایکسرے ویکسرے کروائے ہیں, یہ دیکھ کیوں بیمار. اس کیوں کے پیچھے اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بیماری کے پیچھے انسان کی اپنی غلطی نہ ہو, کھانے پینے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں, اور کوئی غلطی ہوتی ہے, وہ غلطی بیماری کا کیا بن جاتی ہے؟ سبب بن جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبان پہلے سے غلطی کی تلافی کرتے ہیں, پھر علاج کرتے ہیں. بالکل یہی بات. میں تمہیں جو مصیبت آتی ہے نا معاشرے میں, سماج بھی جسم ہے, تمہیں معاشرے میں جو مصیبت آتی ہے ابھی بات کا سبب ہے. لیکن سارے ایک جملہ فرمایا, یعفو عن کثیر. تمہاری بہت سی حرکتیں تمہاری مصیبتوں کا باعث بنتی ہیں, اور بہت سی اللہ پاک ویسے معافی کر دیتا ہے.
اگر ساری حرکتیں ہماری مصیبتوں کا باعث بننے لگ جائیں تو کیا حشر ہو ہمارا. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اکثر اللہ پاک جانا گیا کچھ پہ کہتے ہیں میں پکڑتا ہوں، وہ ریئیکشن دیتا ہوں تمہیں. اور ایک بات اگلی فرمائی، یہ تو یہ فرمایا نا، اپنی کوئی بھی مصیبت ہے پیچھے اپنی غلطی دیکھو، میری غلطی کیا ہے. اور فرمایا ما انتم بموجودین فی الارض، کائنات میں تو اللہ پاک کو کون، زمین کے سسٹم میں بھی تم اللہ کو کسی بات پہ عاجز نہیں کر سکتے، جو چاہے گا کرے گا، روک نہیں سکتے اس کو بھی. ما انتم بموجودین فی الارض، یہ دوسری بات ہے، اس کائنات میں زمین کے نظام میں کسی بات سے تم اللہ کو روک. تیسری بات، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کہیں سے مدد بھی نہیں ملے گی. تین جملے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے کسی حرکت کر دی جاؤ، اکثر حرکتیں معافی کر دیتا ہے. ما انتم بموجودین فی الارض، اللہ پاک کو کسی بات سے تم روک نہیں سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا کوئی مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی. تو ہمیں یہ سمجھایا کہ دنیا میں جو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. اس کی وضاحت بھی اللہ رب العزت نے خود حدیث قدسی میں کی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، جو قرآن میں ہے وہ قرآن میں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث قدسی ہے. حضور جب یہ فرمایا اللہ پاک نے یہ کہا ہے، تو اگر قرآن میں نہیں ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی، اللہ پاک نے فرمایا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے اس قانون کی خود وضاحت کی ہے. انما ہی اعمالکم، تمہارے اعمال، تمہاری حرکتیں، احصیھا علیکم، میں شمار کرتا رہتا ہوں. انما ہی اعمالکم احصیھا علیکم، تمہارے اعمال ہیں، میں گنتا رہتا ہوں، شمار کرتا رہتا ہوں. فاوفیھا لکم، وہی اعمال تمہیں واپس کرتا ہوں، وہی اعمال تمہیں واپس کرتا ہوں، پورے دیتا ہوں. من وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ. جس کو زندگی میں خیر ملے اپنی حرکتوں کے باوجود اللہ کی شکر ادا کرے کہ یا اللہ میری حرکتوں کے باوجود مجھ سے خیر فرمایا ہے. اپنی حرکتوں کے باوجود اگر کوئی خیر مل جائے، فلیحمد اللہ، اللہ پاک کی شکر ادا کرے، یا اللہ میری حرکتوں کے باوجود آپ مہربانی کر رہے ہیں. ومن وجد غیر ذالک، خیر کے علاوہ کچھ اور سامنے آیا ہے، فلا یلومن الا نفسہ، اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرے، اس کی کسی حرکت کا نتیجہ ہے. اگر شر دیکھے تو یہ نہ کہ اللہ کو نہ، اللہ میں کچھ نہیں کرتا، تمہارے اعمال واپس پلٹاتا ہوں. انما ہی اعمالکم ترد علیکم، دوسرے لفظوں میں تمہارے اعمال کا رد عمل ہے، تمہارے ایکشن کا ریئیکشن ہے، ہر بات کا نتیجہ ہے. کسی بھی مصیبت میں اپنی حرکتیں تلاش کرو کہ تم نے کہاں سے غلطی کی تھی، کہاں سے پھسلے تھے، کہاں سے تم لڑکے تھے، نتیجہ سامنے ہے. اب مجھے کچھ نہ کہو، فلا تلومن الا نفسہ، اپنے سوا کسی کو ملامت نہ کرو، اور اپنے خود کو ملامت کرو کہ ہم نے فلاں حرکت کی تھی. اس اصول کے دائرے میں آج ہم جن مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑا جائزہ نہیں لے رہے.
آج ہم قومی سطح پر اس صورتحال سے دوچار ہیں۔ ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ ایک عام آدمی، غریب آدمی نہیں، اب تو متوسط درجے کا مڈل کلاس بھی بیچاری مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ کسی کے لیے، غریب کے لیے اپنا بچوں کا علاج کرانا ممکن نہیں ہے، اپنے بجلی کے بل دینا ممکن نہیں ہے، اپنے دال روٹی کا خرچہ چلانا ممکن نہیں رہا۔ آج مصیبت میں کیوں ہوں؟ ہمیں اس مصیبت کے اسباب خود اپنی حرکتوں میں تلاش نہیں کرنے ضرورت ہے۔ کہتا خود فلا یلومن الا نفسہ، مجھے کچھ نہ کہو، اپنی حرکتیں تلاش کرو، اپنے آپ کو برابر کرو۔ تم نے کیا کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہے؟ آج ہم قومی سطح پر سب سے بڑی جس مصیبت کا شکار ہیں، اگر اس کو ترتیب سے بیان کیا جائے تو سب سے پہلی کیا ہے کہ ہم پھر سے غلام ہو گئے۔ آج ہماری معیشت کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں، IMF کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے بھاؤ خود نہیں طے کر سکتے، اپنی تنخواہیں خود نہیں طے کر سکتے، وہی تنخواہیں کون طے کرتا ہے؟ ہماری قیمتوں کے ریٹ، چیزوں کے ریٹ کون طے کرتا ہے؟ ہمارے بجلی کے بلوں کا ریٹ کون طے کرتا ہے؟ ہمارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بین الاقوامی اداروں کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں ہے؟ ہم نے قرضے لے کر خود کو اتنا پابند کر دیا ہے کہ ہم اپنی جیب سے ایک نوٹ بھی اپنی مرضی سے نہیں نکال سکتے۔ بین الاقوامی ادارے ہم پر کیوں سوار ہیں؟ قرضے لے رکھے ہیں۔ یہ وہ ہے۔ اگلا سوال، یہ قرضے ہیں کہاں؟ لوگوں کی جیب میں آئے ہیں۔ یہ جو ہم نے اربوں ڈالر کے قرضے اپنے پر چڑھا رکھے ہیں، یہ لوگوں کی جیب میں گئے؟ کس کس کی جیب میں گئے ہیں؟ اگر ہم امتیازات ختم کر کے تجزیہ کریں کہ یہ جو لوگوں کے نام پر قرضے لیے گئے ہیں اور جس کا سود لوگوں کو ادا کرنا پڑ رہا ہے، اپنی جیب کاٹ کر، اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی بیماری کاٹ کر جو قرضوں لوگوں، یہ کس کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں؟ کہاں ہیں وہ قرضے؟ غریب کو کیا ملا ہے؟ عام آدمی کو کیا ملا ہے؟ نہ تو مڈل کلاس کو بھی کچھ نہیں ملا۔ وہ آج بھی عیاشی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قرضے ہڑپ کیے ہیں، کھائے ہیں، لوٹے ہیں، جن کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کی جائیدادوں میں سمٹے ہوئے ہیں وہ قرضے، آج بھی عیاشی کر رہے ہیں۔ ان کو کیا فکر ہے؟ آپ کا بجلی کا بل 2 لاکھ ہو جائے، ان کو کیا فکر ہے؟ ان کو کوئی فکر ہے؟ فکر تو عام آدمی کو ہے کہ 15,000 تنخواہ ہے، 16,000 بل ہے، کیا کرے؟ فکر تو اس کا ہوگا اس کی تنخواہ 20,000 اور 22,000 بل آ ہے، وہ غریب کیا کرے گا؟ فرق تو اس کو پڑے گا کہ 30-35,000 روپیہ کماتا ہے اور بیمار ہے خود یا بچہ، تو 40,000 اس کا ڈاکٹر کا بل ہے، کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ کس دیوار سے سر ٹکرائے؟ یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ کیوں؟ پہلے دن پاکستان بننے سے پہلے کی باتیں چھوڑیں آپ، پاکستان بننے کے بعد ہم نے پہلے دن طے کیا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم معیشت اسلامی اصولوں کے مطابق چلائیں گے، مغرب کے اصولوں پر نہیں چلیں گے۔ یہ قائد اعظم کا اعلان ان کی وفات کے بعد کہاں گیا ہے؟ کس نے توڑا ہے؟
اسٹیٹ بینک کب بنا تھا؟ قائد اعظم کے وفات مہینہ پہلے افتتاح ہوا تھا، صاف کا ہے، تقریرات کی موجود ریکارڈ پر ہے کہ ہم پاکستان میں معیشت مغربی اصولوں پر نہیں چلائیں گے، اسلامی اصولوں پر چلائیں گے۔ وہ بابا کہہ کے فوت ہو گیا، ہم نے کیا کیا؟ ہم آج تک سود سے نجات حاصل کر سکے ہیں؟ کبھی ہم نے سنجیدہ کوشش بھی کی ہے؟ کبھی ہم نے سیریس کوشش بھی کی ہے سود سے نجات کی؟ دستور کہتا ہے سود ختم کریں گے، قائد اعظم کہہ گئے سود پہ ہم نے نہیں چلنا، اور عدالت کہتی ہے سود پہ نہیں چلنا، اور سب چل رہے ہیں۔ چل رہے نہیں چل رہے؟ کون نہیں چل رہا؟ پرسوں سندھ ہائی کورٹ نے بڑا اچھا آرڈر جاری کیا، صوبائی محکمہ داخلہ کو حکم دیا کہ پرائیویٹ سود جو لوگ لے گئے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرو۔ پرسوں کی بات، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور صاحب نے آرڈر جاری کیا محکمہ داخلہ کو کہ پرائیویٹ سطح پر جو سود کا کاروبار کرتے ہیں پکڑو ان کو، سزا دو ان کو، ان پر مقدمے چلاؤ، ان کے خلاف کارروائی کرو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، جو سود پرائیویٹ ہو وہ لعنت والا ہے اور جو سرکاری ہو وہ رحمت والا ہے۔ میں بڑی تلخ باتیں کر رہا ہوں لیکن ہے یا نہیں؟ ایک عام آدمی سود کا کاروبار کرے وہ خلاف قانون ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، لعنت ہے، نحوست ہے، اور بینک سود کا کاروبار کرے وہ رحمت ہے، وہ عدل ہے۔ دستور کے خلاف، عدالت کے فیصلے کے خلاف، پاکستان کے قیام کے خلاف۔ میں اپنے گھر میں سارے محلے کا گند اکٹھا کر لوں اور پھر کوئی بدبو کیوں آتی ہے جی؟ سارے گھر محلے کا کوڑا میں اپنے شہر میں اکٹھا کر لوں، جی بدبو بڑی آتی ہے، کسی نے کون لایا ہے؟ ایک بات، جب تک سود کی لعنت سے نجات حاصل نہیں کریں گے، اور سود کی لعنت پبلک کو تو آپ پکڑ کے تو آدمی جیل میں ڈال دیں گے، وہ صلح کر کے آج صلح بھی ہو جاتی ہے آج کل، اور تھانے میں صلح کرنے کون سی مشکل ہے؟ تھانے میں صلح کرنے کی مشکل ہے؟ تو صلح کر کے آ جائیں گے۔ بینک کیا کریں گے؟ اسٹیٹ بینک کیا کرے گا؟ اسٹیٹ بینک جس میں کھڑے ہو کر قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں اپنی معیشت اسلام کے اصولوں پر چلائیں گے، وہ اسٹیٹ بینک ہم نے IMF کے حوالے کر دیا ہے، گلہ ہمارا ہے، چابی اس کے پاس ہے۔ ہم غلام ہیں، غلام۔ ایک سبب میں نے عرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود ہمیشہ نحوست پھیلائے گا، بربادی پھیلائے گا، سود کی وجہ سے کبھی تمہیں ترقی نہیں ملے گی، قرآن پاک نے ٹوک اعلان کیا۔ دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی مصیبت کی اپنی حرکتیں بھی تو دیکھ لیجیے نا۔ میں تیراکی سیکھے بغیر سمندر میں چھلانگ لگا دوں کہ جی سمندر نے مجھے ڈبو دیا ہے۔ میں کھیل سیکھے بغیر، کشتی سیکھے بغیر کسی پہلوان کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں تو پہلوان نے مجھے مار دیا، اسے مارنا ہی ہے۔ اپنی حرکت بھی تو ہم دیکھیں۔ ہم نے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم نے پاکستان الگ کیوں کیا تھا؟ کیا کہہ کے کیا تھا؟ کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہی تھا نا؟ ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے ہمیں الگ ملک چاہیے، یہی تھا نا؟ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم نے اصطلاح کیا استعمال کی تھی؟ ان کی تہذیب الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ان کا کلچر الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ہماری ثقافت الگ ہے،
ان کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے. چلو اس بنیاد پر قوم اکٹھی ہوئی، ٹھیک ہے یار. ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت ہندوؤں سے الگ ہے، ہمیں الگ ہونا ہے. الگ ہو کر ہم نے کیا کیا ہے؟ الگ اپنی تہذیب کی حفاظت کے لیے ہوئے تھے، یا ہندو تہذیب سے بچ کر انگریز تہذیب میں ضم ہونے کے لیے ہوئے تھے؟ کس لیے ہوئے تھے؟ تہذیب ٹرانسفر کرنے کے لیے الگ ہوئے تھے کہ ہمیں وہ نہیں یہ چاہیے. ہم اس لیے ہندوستان سے الگ ہوئے تھے کہ ہمیں ہندو تہذیب یا انگریز تہذیب چاہیے، اس لیے ہوئے تھے. ان سے نجات حاصل کر کے انگریزی تہذیب میں ضم ہونا، یہ تھا مقصد. کیا کیا ہم نے؟ ٹرانسفر کیے. ایک تہذیب کے دائرے سے نکل کر دوسری تہذیب میں گھسے ہوئے ہیں. گھسے ہوئے ہیں کہ نہیں گھسے ہوئے؟ آج ہم پر تہذیب کون سی مسلط ہے؟ ثقافت کس کی مسلط ہے ہم پر؟ اس تبادلے کے لیے ہوئے تھے کہ چلو وہ نہیں یہ بولا، آقا بدل رہے تھے. ہمیں یہ مالک نہیں چاہیے، یہ مالک چاہیے. ہم نے کہا تھا، کہانی لکھا تھا، ہم نے پاکستان بنتے ہی قرارداد مقاصد میں یہ طے کیا تھا، پوری قوم متفق تھی کہ ہم یہاں قرآن و سنت کی بالادستی قائم کریں گے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور بالادستی قرآن و سنت کی ہوگی. پاکستان بننے کے اگلے سال حاکمیت اعلیٰ حکم کس کا چلے گا؟ لکھا ہوا ہے. حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ اللہ کی. یعنی حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اور بالادستی کس کی ہوگی؟ قرآن و سنت کی. لکھا ہوا ہے. ہم میں سے کون سیریس ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے احکام پہ چلے گی؟ کون سا حکم مانا ہے ہم نے اس کا؟ ہم نے اللہ کے احکام اور قرآن و سنت کی بالادستی کا کون سا کام کیا؟ قومی سطح پہ بات کر رہا ہوں، افراد ہو گئے. ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ لکھ کے وعدہ کیا ہے یار، زبانی وعدہ بھی لکھ کے کیا ہے. حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہوگی اور بالادستی قرآن و سنت کی ہوگی. ہم 75 سال کے یہاں جھک مار رہے ہیں. تیسری بات، 73 میں ہم نے دستور بنایا، نافذ کیا. اس میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا. گول بول بات نہیں ہے. ملک میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں ہوگا، لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں کوئی ہے کہ نہیں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون ہے؟ اتنی کوئی ہے؟ قرآن و سنت کا کون سا قانون ہم نے نافذ کیا اور کون سا چھوڑا ہے؟ ہمارا کون سا قانون شریعت کے مطابق ہے؟ ہمارا کون سا محکمہ شریعت کے مطابق ہے؟ کون سا سسٹم شریعت کے مطابق ہے؟ خدا سے یہ وعدے کر رہے ہیں اور حشر ہمارا یہ ہے، اور اب آج مصیبت میں ہے. مصیبت نہیں، اپنی وجہ سے ہے، ہماری حرکتیں ہیں، یہ ایکشن ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری مصیبتیں تمہارے اعمال کا ریئیکشن ہے. قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اپنی حرکتوں پہ غور کرو. جب تک حرکتیں نہیں بدلو گے نظام ٹھیک نہیں ہوگا. ہمیں حرکتیں بدلنی ہوگی، اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اللہ رسول کے ساتھ کمٹمنٹ کا وفات کرنی ہوگی. ہم کمٹمنٹ کر کے بے وفائی کر رہے ہیں. اللہ کے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ بدعہدی کر رہے ہیں. اپنی حرکتیں بدلنے کے لیے نہ میں تیار ہوں، نہ آپ تیار ہیں، نہ عدلیہ تیار ہے، نہ انتظامیہ تیار ہے، نہ اسمبلی تیار ہے. اپنی حرکتیں بدلنے کے لیے ہمیں کوئی بھی تیار نہیں ہے. اللہ کا یا اللہ تم مہربانی کر دے.
آخری ہمارا حربہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا آخری جملہ کیا ہوتا ہے؟ یا اللہ تو مہربانی کرتے ہیں. وہ کہتا نہیں کرتا میں. یہ بھی اس نے قرآن پاک میں اعلان کیا ہے. اللہ رب العزت نے کوئی بات وہاں میں نہیں چھوڑی. یہ بھی قرآن پاک ہوتا نہیں کرتا میں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن پاک میں اعلان کیا ہے جب تک تم خود بدلنے کی طرف نہیں جاؤ گے میں نہیں بدلوں. صاف کہہ دیا. بدلو کو تو بدلو. بدلنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے. بدلنے کی طرف چلنا تم نے ہے. توفیق میں نے دی. دو ٹوکنا جی میں فرمایا ماں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ پاک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کا خود فیصلہ. آج ہم مصائب کا شکار ہیں اور مصائب کی فہرست گننا بھی مشکل ہو گئی ہے. ہم اپنی مصیبتوں کی فہرست بنا سکتے ہیں؟ کوئی کیلکولیٹ کر دے گا؟ کیا ملکی اعتبار سے قومی اعتبار سے مصائب جن مصائب کے شکار کو فہرست بنائے گا اس کی؟ ہم ایک دفعہ پھر غلامی میں چلے گئے ہیں. کل کچھ دوست آئے جب ہم نے مظاہرہ کرنا ہے بجلی کے بلوں کا خلاف. بول کر ٹھیک ہے ہم بات کریں لیکن مظاہرہ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے میں تو میں بات کروں گا اعلان کروں گا کہ لوگ جاؤ یار. بجلی کے بلوں میں جو اضافہ ہوا ہے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے احتجاج کریں آپ کا حق ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا یہ عملہ کرتا ہے؟ پالیسی کون بناتا ہے؟ آپ کو IMF کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا. اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. میں حکمرانوں سے بھی عرض کر رہا ہوں آپ سے بھی. جب تک ہم IMF کے خلاف بغاوت کا اعلان نہیں کریں گے نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا. لاکھ جلوس نکال لیں ہزاروں مظاہرے کر لیں چابی ان کے ہاتھ میں ہے. فیصلے وہ کرتے ہیں. اور ہم جو لوگ ہیں اب کوئی مخفی بات نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں کس کس کو کتنے کتنے ڈالر چاہیے. باہر کے بینکوں میں کس کس کو کتنے ڈالر چاہیے. ملکی بینکوں میں کس کس کو ریلیف چاہیے. کس کس کو سہولت چاہیے. کس کس کو پیسے چاہیے. کس کس کو کرسی چاہیے. اس کھیل میں لگے ہوئے ہیں اور ہم پوری قوم جکڑی ہوئی ہے. آج ایک بار پھر ایک ہی حل ہے اللہ رسول کے ساتھ وفاداری کی طرف واپس آئے. نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے بہت ہے. جو وعدے ہم نے خدا سے خدا کے رسول سے اپنے دستور میں کر رکھے میں نے نمبر پہ نہیں ہم نے خدا اور رسول سے دستور میں وعدے کر رکھے وہ پورے کریں. ورنہ یہ خالی دعائیں کچھ نہیں کرتی. اللہ پاک نے صاف کہہ دیا بھائی مجھ سے میرے ساتھ چیزیں ہو گئے تو میں سیدھا ہوں گا. میں تو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو گا. تو حضرات آج میں نے کچھ تلخ باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہم پتوں پہ لڑ رہے ہیں ٹہنیوں پہ لڑ رہے ہیں. اصل بات ملک کی آزادی ہے دین کے ساتھ وفاداری ہے. جب تک قومی خود مختاری کے لیے اور دین کے ساتھ اپنی وفاداری کے لیے اور دستور پر عملداری کے لیے جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے آواز نہیں اٹھائیں گے بات نہیں بڑھے گی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہر شخص مصیبت کا شکار تشریح. ان کی بچی بیمار ہے اسپتال میں ہے اور علاج کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ علاج تشریف فرما ہوں گے جو بھی مدد کر سکے اپنے مظلوم بھائی اپنے مستحق بھائی کی مدد کر کے جو بھی کر سکے. اور بے شمار وہ بیمار اللہ پاک سب کے حال پہ رحم فرمائے. ان کی بیٹی کو بھی اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ تمام بیٹیوں کی شفا عطا فرمائے. یہ آپ سے امید لے کر آئے ہیں نماز کے بعد باہر بیٹھے ہوں گے جتنی ہو سکے امداد فرمائے. حاجی محمد ابراہیم صاحب کا بیٹا
قضاء الہ سے وفات پر انا للہ و انا الیہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک درجات بلند فرمائے، اللہ فردوس میں جگہ عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔